اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ السجدہ چیپٹر نمبر 32 آیت نمبر 23 to 26۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم اس کے ملنے میں کچھ شک نہ کرو، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور ہم نے اس میں پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، جب کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان امور میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے۔ کیا ان کے لیے یہ چیز ہدایت دینے والی نہ بنی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں یہ لوگ آتے جاتے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے مشرکین کو دعوت دے رہے تھے تو مکہ کے مشرکین کو تھوڑی جو ہسٹری ہے وہ پتہ تھی، یعنی مکہ کے اطراف کچھ قوم ایسے تھے جہاں پر اللہ کا عذاب آ کے وہ قوم جو ہے بالکل نست و نابود ہو گئی، ختم ہو گئی، تو وہاں سے جو ہے ان کو بار بار ٹریول کرنے کا موقع ملتا تھا۔ تو یہ سعودی کے پاس بہت سے قوم اور بہت سے پیغمبر آئے جن نبیوں کی بات نہ سننے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو ختم کر دیا، اور زیادہ تر جو نصارہ ہیں، جو یہودی ہیں، وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس قوم کو کیوں عذاب آیا، اس کے باوجود بھی وہ وہی غلطی کر رہے ہیں جو پچھلے قوم کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جب انسان کو موقع دیا ہے سمجھنے کا، اور بہت سی چیزیں تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ تم جیسے انکار کیا وہی بھی قوم لوگ انکار کرتے تھے اللہ کا، رسول کا، اس کے کلام کا، اللہ نے ان کو ختم کر دیا، اور پھر تم بھی وہی چیز کنٹینیو کر رہے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، انہیں تورات دی، اور اس میں شک نہ کرو۔ انہیں کئی لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو جو پروفٹ ماننے سے انکار کرتے ہیں، یا ان کو جو تورات دیا گیا ہے اس کو انکار کرتے ہیں، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل قوم کو اللہ نے ہدایت والا بنا دیا، کیونکہ بنی اسرائیل کے بارے میں پتہ ہے کہ پوری گمراہ قوم تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون سے لڑتے ہیں، پھر جو ہے وہ پار کراتے ہیں۔ ایک پوری جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری ہے کہ وہ کیسا جو ہے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، کئی جو ہے وادی تہ میں کیسے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت بنی اسرائیل کے قوم کو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اس کے علاوہ اور بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام، جب دونوں کا انتقال ہو گیا تو یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے بنی اسرائیل کو مقرر کیا، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ایسے جو ہے بہت سے جو ہے پروفٹ اس کے بعد آتے رہے، داؤد علیہ السلام، پھر حضرت جو ہے سلیمان علیہ السلام۔ تو اللہ نے جو ہے پیشوا بنائے جو اللہ کی باتوں کی رہنمائی کرتے ہوئے لوگوں کو جو ہے گائیڈ کرتے تھے۔ یہ سارے جو پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھیجا، جبکہ انہوں نے جو ہے صبر کیا۔ یعنی یہ جو پروفٹس تھے، چاہے کوئی بھی پروفٹ آپ اٹھا لو، موسیٰ علیہ السلام ہونے دو، یا جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، ہر پروفٹ کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو وہاں پر صبر ملے گا۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت کرتے تھے، لوگوں کو جو ہے اصل بات سمجھاتے تھے، تو لوگ جو ہے اگینسٹ ہو گئے، خود اپنے گھر والے اگینسٹ ہو گئے۔ تو پھر جو ہے ان پروفٹ کو صبر کرنا ہوتا تھا۔ صبر کے معنی ڈر کے بھاگنے کو نہیں، یا مجبوری کو سہنے کا نام نہیں ہے۔ عربک میں صبر کہتے ہیں ڈٹے رہنا۔ یعنی انہوں نے ایک مشن شروع کیا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو لوگوں تک پہنچانا، اور اس مشن میں ڈٹے رہنے کو جو ہے صبر کہتے ہیں، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سارے جو پیغمبر جو ہے اللہ کی آیتوں پر یقین رکھنے کی وجہ سے وہ لوگوں تک جو ہے اسلام پہنچاتے تھے۔ اب اللہ آگے فرماتا ہے کہ بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان میں
فیصلہ کر دے گا جن امور میں وہ باہر اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی ظاہر سے بات ہے نصارہ کے اندر، یہودیوں کے اندر کافی جو ہے اختلاف موجود ہے، تو یہ سارے جو اختلافات کا جو حل ہے کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر دے گا کہ کون پروفٹ تھا، کون جو ہے اللہ کا بندہ تھا۔ جیسے کچھ لوگ عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں جو ہے مانتے ہیں، جیسا مکہ کے مشرکین کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل پورا فیصلہ کر دے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضور علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن ضرور جو ہے پنشمنٹ دے گا۔ کیا ان کے لیے یہ چیز ہدایت دینے والی نہ بنی کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا جن کی بستیوں میں یہ لوگ آ جاتے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ اللہ یہی فرماتا ہے کہ اتنے سارے قوم کے پیغمبروں کے واقعات تمہارے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ نشانیوں کو دیکھ کے تم سبق حاصل نہیں کرتے، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو۔ اور جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے جو پیغمبر آتے تھے پہلے، تو جب وہ نہیں مانتے تھے تو جو لوگ ایمان لائے ایسے لوگوں کو بچا کے باقی پوری قوم کو ختم کر دیتا تھا۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ کی ہے کہ امت محمدیہ کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت اس کے بعد جو قیامت تک آئے گی، جنرلائز طور پر ختم نہ کرے، عذاب نہ دے۔ اس وجہ سے جنرل عذاب نہیں آئے گا، ہاں گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرونا وائرس کو بھیج سکتا ہے، پلیگ جیسے بیماریوں کو بھیج سکتا ہے، پلیگ بھیج سکتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے زلزلہ لا سکتا ہے، طوفان لا سکتا ہے، اور ایک پرٹیکولرلی قوم کو یا جو ہے اس جگہ کے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پنشمنٹ دے سکتا ہے۔ مگر اصل جو پنشمنٹ ہے، جو نہیں ماننے کی جو پنشمنٹ ہے، وہ مرنے کے بعد کی زندگی میں ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔